آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو، تاکہ آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سکینہ جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے معاملات کی وجہ سے، کیونکہ گھر والے اسے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ فضل بخش جو ہوتا ہے اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے، سکینہ کا گھر اجڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فضل بخش اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور سکینہ کو کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سکینہ جو ہوتی ہے وہ چپ چاپ ان کا انتظار کرتی ہے، ان معاملات کو دیکھتی ہے، تاکہ میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فوکس کروں ان کی طرف۔ اب دوسری طرف شبرا جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے بابا کو اور سکینہ کو سمجھاتی ہے کہ بابا جان آپ سکینہ سے بات کیا کریں۔ تو اس کا والد کہتا ہے بیٹا میں تو بات کرتا ہوں، سکینہ نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ سکینہ جو ہوتی ہے نا وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے بابا کی بات جو ہے نا کرتی ہوں۔ تو شبرا اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا میں سکینہ سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سکینہ جو ہے وہ خود بخود ہی یعنی کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب وہی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں کیا کروں؟ اب فضل بخش جو ہوتا ہے سکینہ کے پاس جاتا ہے، اسے بات سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک، جو بھی معاملات ہیں وہ انسان کے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، آپ جو ہے نا فضل بھائی آپ ان سب باتوں سے یعنی کہ دور ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی میں دور نہیں رہوں گی۔ فضل بخش کہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں انہیں میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری خوشیاں میری خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہاری خوشیوں کے علاوہ نہیں جی سکتا۔ تو اب سکینہ جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ فضل بھائی آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فضل کہتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے تمہارا اتنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، تم میری بہن ہو۔ تو سکینہ جو ہوتی ہے وہ فضل بخش کا شکریہ ادا کرتی ہے، باقی سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا بعد میں شبرا جو ہوتی ہے کپڑے دھو کر جو ہے نا خشک ہونے کے لیے ڈال رہی ہوتی ہے، تو انہیں جو ہے نا اپنا سکھانے کے لیے ڈال رہی ہوتی ہے تاکہ خشک ہو جائیں۔ تو فضل بخش جو ہوتا ہے وہ بالٹی پکڑا رہا ہوتا ہے بار بار، یعنی کہ لا کے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا میرے ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتے۔ شبرا بار بار فضل بخش کی طرف دیکھتی ہے۔ فضل بخش جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف اپنی بات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شبرا سے بھی نہیں رہا جاتا۔ تو سکینہ جو ہوتی ہے وہ گھر بیٹھی ہوتی ہے، فضل بخش اس کو سمجھاتا ہے کہ کوئی تمہارا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تو میں تمہارا سبھی مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حل کرتا ہوں۔ سکینہ کہتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں فضل بھائی، آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا میرے آپ کے سامنے ہی ہیں، اور میرا جو ہے نا سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، مجھے اور جو ہے نا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ تو کائنڈلی آپ مہربانی فرمائیں، میرے اوپر کرم رحم کریں، ٹھیک ہے۔ تو فضل بخش جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف سکینہ کا والد جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا پریشان سا رہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ شبرا اپنے والد کو سمجھاتی ہے کہ بابا جان آپ جو ہے نا اس سے بات چیت کیا کریں، ٹھیک ہے، آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹی میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس سے کس طرح بات کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہے نا آپ ان سب چیزوں کو بھی دیکھا کریں۔ تو فضل اب شبرا جو ہوتی ہے نا اپنے والد کو کہتی ہے کہ بابا جان آپ جو ہے نا مجھے پتہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں، لیکن پھر بھی کائنڈلی میں آپ کو یہی سجیسشن دوں گی۔ دوسری طرف شبرا جو ہوتی ہے نا وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میں اپنے والد کی بات سنوں کہ میرا بھائی اب اور کیا کہتا ہے۔ دوسری طرف فضل بخش جو ہوتا ہے نا اسے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاملات چل رہے ہیں تو کیوں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان معاملات سے کوئی نہ کوئی تو ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ تو اخذ کرنی چاہیے۔
اب فضل بخش اور اس کا جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں نا ان سے بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمیں بتائیں، ہم سے پوچھ گچھ کریں ان سب چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فضل بخش جو ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو نا آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو باقی جو آپ نے کرنا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی کرتا ہے، فضل بخش جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ جن سب معاملات سے دور رہیں، کیونکہ سلمان صاحب جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور فضل بخش کو کہتے ہیں کہ یار میں تم سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس دن میرا رویہ جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ بہت برا تھا، مجھے اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ تو فضل بخش کہتا سر کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی دل پہ نہیں لگائی بات، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا کہ نہیں دل پہ کیوں نہیں لگائی، تمہیں دل پہ لگانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ تم میری وجہ سے جو ہے نا اپنے ان سب معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے نا تم میری وجہ سے یہ سارا کچھ کیا تم نے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں سر، آپ جو ہے نا یعنی فضل بخش جو ہوتا ہے کمپلیٹ طور پر انہیں معاف کر دیتا ہے مکمل ہی، ٹھیک ہے، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سارے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سلمان صاحب کہتے کہ یار فضل اگر تم نہ ان کے گھر جاتے تو میں تم سے کبھی بھی اس طرح کا بیہیو نہ کرتا، تو فضل بخش کہتا سر ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے انشاءاللہ سوچ لیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا نیکسٹ ٹائم کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو فضل بخش کی بات سن کے جو ہے نا سلمان صاحب بہت متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا ان سب باتوں کا برا نہیں منائیں گے، نہ منانا چاہتے ہیں۔ فضل بخش جو ہوتا ہے نا وہ ساری بات جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کلیئر کٹ، اور انہیں بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں جو ہے نا کتنے معاملات ان کو چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور اگر معاملات ہے تو وہ میں کیسے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سلمان صاحب فضل بخش کے حوالے ہر چیز کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم میرے ایک بہت ہی قیمتی اور حسین بیٹے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ سلمان یعنی اپنی حقیقت جو ہوتی ہے نا مکمل طور پر فضل بخش کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فضل بخش جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر آپ کی مہربانی، آپ کی دعائیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب فضل بخش جو ہوتا ہے وہ بھی ان سب باتوں سے گریزاں نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان سب باتوں کو جاننا چاہتا ہے اور ان سب چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو زیرو یعنی صفر کرنا چاہتا ہے اور بتانا بھی چاہتا ہے کہ میں سر آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو ہوتا ہے نا فراز اسے فون کرتا ہے اور فون کر کے بتا دیتا ہے کہ یار تمہاری گوناگوں مصروفیات میں سے میں نے اتنا سارا وقت نکال کے تمہیں میں نے آلریڈی ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ جو تم نے کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، جو تم نے نہیں کرنا وہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ فراز جو ہوتا ہے فضل بخش کی محبوبہ کو فون کرتا ہے اور فون کر کے ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہے کہ فضل بخش جو ہے نا کب آ رہا ہے یا کب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سبھی باتیں جو ہے وہ فضل بخش کی سن لیتی ہے اور ہر ایک چیز کے بارے میں کور اپ اپنے آپ کو کر لیتی ہے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہ بنے اور بعد میں کوئی بھی ان سب چیزوں سے باغی نہ ہو۔ اگر کوئی باغی ہوا تو پھر اس کے مسئلے مسائل بھی اس نے خود ہی دیکھنے ہیں اور دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو بھی اس نے مینیجیبل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بھی سمجھائی جاتی ہے بات کہ تم جو ہے ان سب چیزوں سے دور رہو، باغی رہو، پرہیز کرو ان سب باتوں سے، ورنہ تمہارے لیے بھی نقصان ہے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں کس طریقے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں،
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی۔ میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرکار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی۔ جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اب نرگس آنٹی جو ہوتی ہے کھانا بنا رہی ہوتی ہے، کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نرگس کو کیا پتہ کہ میرے اوپر جو ہے وہ کون سے پہاڑ جو ہیں ابھی ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو بیچاری چپ چاپ اپنا جو ہے کھانا شانا بنا رہی ہوتی ہے، اسے سمجھائی جاتی ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن شاید اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ چپ چاپ وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اب اس کی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنی امی کی حرکتوں کو دیکھتی ہے کہ میری امی جو ہے کن حرکتوں میں مصروف رہتی ہے۔ دوسری طرف شامیر کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ شامیر
نرگس کو کڈنیپ کروا لیتا ہے سلمان، صفیہ کو کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹیاں مجھ سے ناراض لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہنا جو ہوتی ہے اپنے بابا سے بات ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ شبرا فون کرتی ہے، فون کر کے شامیر یعنی فضل بخش کو کہتی ہے کہ تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ حالانکہ فضل بخش کے پاس خود اتنا پیسہ ہے، یہ حقیقت ابھی شبرا کو نہیں پتہ ہوتی، جب پتہ چلے گا تو پھر ہی مزہ آئے گا اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے لیٹسٹ سے۔